السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خواتین و حضرات، حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام اسلام کے مطابق کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع پر ہم بات کرنے چلے ہیں وہ ایک اہم ترین موضوع ہے، اور ایک اہم شخصیت کی طرف سے پچھلے دنوں اس حوالے سے ایک کلپ بھی میری نظر سے گزرا، تو میں نے ضرورت محسوس کی کہ اس حوالے سے ایک وضاحت کے ساتھ بات ہونی چاہیے۔ وہ موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے کہ تلوار سے پھیلا ہے۔ مستشرقین کی طرف سے، اہل کفر کی طرف سے ایک بیانیہ، ایک نیریٹو داغا گیا، ایک الزام لگایا گیا کہ اسلام اخلاق نہیں تلوار سے پھیلا ہے۔ پھر اس کا جوابی بیانیہ آیا کہ اسلام تلوار نہیں اخلاق سے پھیلا ہے۔ یعنی پہلا جو بیانیہ ہے وہ ہے اسلام اخلاق نہیں تلوار سے پھیلا ہے۔ جوابی بیانیہ آیا نہیں اسلام تلوار نہیں اخلاق سے پھیلا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اختصار کے ساتھ میں بات کر دوں، انشاءاللہ ہم اس کو مختلف جہتوں، مختلف جہات سے اس بات کو دیکھیں گے۔ پہلی بات کلیئرلی سن لیں کہ اسلام اخلاق نہیں تلوار سے پھیلا ہے، یہ بیانیہ بالکل غلط ہے، اور بالکل اسی طرح جوابی بیانیہ اسلام تلوار نہیں اخلاق سے پھیلا ہے، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ حیرت ہو رہی نا آپ کو؟ اسی لیے میں نے آج اس موضوع کا انتخاب کیا ہے تاکہ آپ کی یہ حیرت ختم ہو جائے۔ اسلام اخلاق نہیں تلوار سے پھیلا، یہ بیانیہ، یہ الزام بھی غلط۔ اسلام تلوار نہیں اخلاق سے پھیلا، یہ جوابی بیانیہ بھی غلط ہے۔ آئیے ہم اس عالمی اور قدیم پروپیگنڈے کو مختلف تناظر سے، مختلف جہات سے، مختلف سمتوں سے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس بیانیہ میں، جوابی بیانیہ میں سچائی کس حد تک ہے، کفر کی خباثتیں کہاں تک ہیں، اور ہماری حماقتیں کہاں تک ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان دونوں جملوں کو، بیانیہ کو بھی، جوابی بیانیہ کو بھی، یعنی بیانیہ اسلام اخلاق نہیں تلوار سے پھیلا، جوابی بیانیہ نہیں اسلام تلوار نہیں اخلاق سے پھیلا، ان کو ہم، ان دونوں جملوں کو، ان دونوں جملوں کی بناوٹ کے حوالے سے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کہاں تک صداقت ہے، کہاں تک حماقت ہے، اور اس میں کہاں تک خباثت ہے۔ اگر ہم ان دونوں جملوں کی بناوٹ کو دیکھیں، اس کے اسلوب کو دیکھیں، کلام کے انداز کو دیکھیں، شاطرانہ انداز کو دیکھیں، تو یہ حقیقت ظاہر باہر ہو جاتی ہے کہ اس جملے، اس الزام، اس کے بیانیہ میں، اس کے جوابی بیانیہ میں حماقت بھی ہے، خباثت بھی ہے، شرارت بھی ہے، اور سرے سے کلام کا اسلوب ہی غلط ہے۔ غور کیجیے ذرا اس جملے کے اوپر، اسلام اخلاق نہیں تلوار سے پھیلا۔ سوال یہ ہے کہ اخلاق اور تلوار میں ہمیشہ کے لیے تضاد کہاں سے آ گیا؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کہتے ہیں نا اسلام اخلاق نہیں تلوار سے پھیلا۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے تلوار اور اخلاق کے اندر تضاد کیسے ثابت کر دیا؟ اخلاق اور تلوار کو آپ نے آگ پانی کیسے ثابت کر دیا؟ اور مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں کہ انک لعلی خلق عظیم، قرآن گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے نبی خلق عظیم پر کے منصب پر فائز تھے، سب سے بڑے اخلاق کے منصب پر فائز ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو کیا ہمارے نبی نے تلوار نہیں اٹھائی؟
کیا ہمارے نبی کا ہر فعل ہر عمل آپ کی سیرت کی ہر چال ہر انداز اخلاق ہے کہ نہیں؟ تو آپ کے سیرت کے انداز میں تو تلوار بھی ہے، تو تلوار اخلاق ہوئی کہ نہیں؟ یہ تو میں مسلمانوں کے حوالے سے سمجھا رہا ہوں بات کو۔ اگلا سوال یہ ہے، اخلاق کہتے کس کو ہیں؟ اخلاق کہتے کس کو ہیں؟ موقع محل کے مطابق حالات کو دیکھتے ہوئے درست عمل کو اخلاق کہتے ہیں، درست رد عمل کو اخلاق کہتے ہیں، بس۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق کے لیے عمل کا درست ہونا ضروری ہے، چاہے وہ عمل ہو چاہے وہ رد عمل ہو، موقع محل کو دیکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے۔ یہ ہے اخلاق کی تعریف۔ مسکرانا بھی اخلاق ہے، موقع محل کو دیکھتے ہوئے مسکرانا بھی اخلاق ہے۔ ویسے موقع محل کو دیکھتے ہوئے مسکرانا بد اخلاقی بھی ہوتی ہے یہ بھی یاد رکھیے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ نامحرم کی طرف 32 دانت نکال کے آپ دیکھیں گے تو یہ مسکرائیں گے، تو یہ مسکرانا بد اخلاقی نہیں ہوگی؟ موقع محل کو دیکھتے ہوئے مسکرانا بھی اخلاق ہے، گھورنا بھی اخلاق ہے، ناراض ہونا بھی اخلاق ہے، مارنا بھی اخلاق ہے، بچانا بھی اخلاق ہے، جلال بھی اخلاق ہے، جمال بھی اخلاق ہے، دعا بھی اخلاق ہے، بد دعا بھی اخلاق ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا بھی دی ہے، دعائیں تو دی بد دعا بھی دی ہے۔ بد دعا بھی اخلاق ہے، دعا بھی اخلاق ہے، تلوار نیام میں رکھنا بھی اخلاق ہے، تلوار کو نیام سے نکالنا بھی اخلاق ہے، پیاسے درندے کو پانی پلانا بھی اخلاق ہے، اور آدم خور درندے کو گولی مارنا بھی اخلاق ہے۔ اس سارا فرق حالات کا ہے، موقع محل کا ہے۔ ان حقائق کی روشنی میں تلوار اور اخلاق کو آگ پانی کی طرح ایک دوسرے کی ضد قرار دینا اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یہ جملہ کس دینا کہ اسلام اخلاق نہیں تلوار سے پھیلا ہے، بہرحال اخلاق نہیں، کیونکہ حق کے لیے تلوار اٹھے تو عین اخلاق ہے، حق کے خلاف تلوار اٹھے تو یہ اخلاق بالکل بھی نہیں۔ لہذا جس طرح بیانیہ غلط ہے کہ اسلام اخلاق نہیں تلوار سے پھیلا، بالکل اس طرح جوابی بیانیہ بھی غلط ہے کہ نہیں اسلام تلوار نہیں اخلاق سے پھیلا۔ بیانیہ بھی غلط ہے، جوابی بیانیہ بھی غلط ہے، کیونکہ بیانیہ ہو کہ جوابی بیانیہ ہو، دونوں میں دراصل تلوار اور اخلاق کو ایک دوسرے کی ضد سمجھ لیا گیا ہے، جبکہ تلوار اور اخلاق میں ہمیشہ کے لیے ضد نہیں ہے، کہیں ضد ہو بھی سکتی ہے، کہیں یعنی دونوں میں تصادم ہو بھی سکتا ہے، کہیں نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو خواتین و حضرات میں نے آپ کے سامنے بات کی جملے کی بناوٹ کے پہلو کو دیکھتے ہوئے کہ اسلام اخلاق نہیں تلوار سے پھیلا یا اسلام تلوار نہیں اخلاق سے پھیلا۔ جملوں کی بناوٹ کو دیکھا جائے تو ان دونوں جملوں کی بناوٹ میں خباثت بھی ہے، شرارت بھی ہے، حماقت بھی ہے۔ ہاں اخلاق نہیں تلوار سے پھیلا، اس میں سراسر خباثت اور شرارت ہے، لیکن جو جوابی بیانیہ ہے نہیں تلوار نہیں اخلاق سے پھیلا، اس میں حماقت ہی حماقت ہے کہ کفر نے جو ہمارے لیے خندق کھودی ہے نا، ہم اس میں خود ہی گرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ بات ہوئی دونوں جملوں کی بناوٹ کو دیکھتے ہوئے۔ انشاءاللہ مختلف پہلوؤں سے میں آپ کے سامنے بات کرتا جاؤں گا، سنتے جائیے۔ اللہ کی ذات مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خواتین و حضرات، جو ابھی میں نے بات کی وہ تھی کہ اسلام اخلاق نہیں تلوار سے پھیلا یا تلوار نہیں اخلاق سے پھیلا۔ ان دونوں جملوں کی حقیقت جملوں کے اپنے اسلوب اور بناوٹ کی روشنی میں اب ہم بات کرتے ہیں انہی دو جملوں کی حقیقت کہ اسلام اخلاق نہیں تلوار سے پھیلا یا تلوار نہیں اخلاق سے پھیلا۔ ان دونوں جملوں کی حقیقت اسلام کے نزول، اسلام کے نفاذ اور اسلام کے قبول کی روشنی میں۔ تو دراصل تین چیزیں ہیں جنہیں عوام تو عوام، بہت سے علماء بھی ان تینوں چیزوں کو خلط ملط کر دیتے ہیں۔
اسلام کا نزول اور چیز ہے، اسلام کا نفاذ، اس کی امپلیمنٹیشن اور چیز ہے، اور اسلام کو ایکسیپٹ کرنا، قبول کرنا، اس کی ایکسیپٹنس جو ہے، یہ تینوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ بہت سے مباحث کو دیکھا گیا ہے کہ لوگ ان دونوں میں خلط ملط کر دیتے ہیں، کھچڑی سی پکا دیتے ہیں۔ تو اسلام تلوار نہیں اخلاق سے پھیلا، یا اخلاق نہیں تلوار سے پھیلا، اس مضمون میں بھی کھچڑی پکا دی گئی ہے نزول، قبول اور کیا کہتے ہیں اس کے نفاذ میں۔ جیسے کہ ایک کھچڑی کی مثال میں چھوٹی سی آپ کو دے دیتا ہوں کہ ایک سکالر ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھ دیا کہ دیکھیں جی، اسلام جو نازل ہوا ہے وہ گریجولی ہوا ہے، تدریجاً نازل ہوا ہے، لہٰذا جو اسلام کی آج بھی جو اپلیکیشن ہوگی، امپلیمنٹیشن ہوگی، وہ تدریجاً گریجولی ہوگی۔ کتنی بڑی غلطی لگی ان کو۔ انہوں نے مثال کس چیز کے دی؟ اسلام کے نزول کی، قیاس اس پہ کیا انہوں نے کہ اسلام کے نزول میں جو نزول ہوا وہ گریجولی ہوا ہے، اسلام کے نزول میں تدریج ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے ہوا۔ اور فٹ انہوں نے کیا کیا؟ اس پر قیاس کس کو کیا؟ مقیس کس کو بنایا؟ کہ اسلام کی امپلیمنٹیشن بھی گریجولی ہوگی۔ نہیں بھائی، واقعی اسلام جو اوپر سے نازل ہوا تھا دفعتاً نہیں ہوا تھا، تھوڑا تھوڑا کر کے ہوا تھا، لیکن جتنا ہوا تھا جب تک مکمل نہیں ہوا تو جو مسلمان ہوتا تھا یک بارگی اس کے اوپر سارے کا سارا نافذ ہو جاتا تھا۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ اسلام کے نزول میں، احکام کے نزول میں جو ایک وقفہ آ جاتا تھا اللہ کی حکمت کی بنیاد پر، تو نئے مسلمان ہونے والوں کو وہ وقفہ مل جاتا تھا۔ ایسا نہیں ہوا۔ زکوٰۃ مدینے میں فرض ہوئی، اب یہ تو نہیں جو مسلمان ہو جائے تو مکے سے مدینے تک کا جتنا عرصہ ہے اس کو اتنا وقفہ مل جائے کہ اس وقت تک وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، بلکہ جب وہ مسلمان ہوتا تھا تو جتنا اسلام اترتا تھا یک بارگی اس مسلمان کے اوپر وہ سارا لاگو ہو جاتا تھا۔ تو اسلام کے نزول میں تو تدریج ہے، اسلام کے نفاذ میں کوئی تدریج نہیں، وہ یک بارگی اس کو نافذ کرنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ یک بارگی پورا نافذ نہیں کر سکتے، تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہتر ہے نا۔ ہم کہتے ہیں چلو یار تھوڑا سا یہ اسلام نافذ کر دو، تھوڑا سا یہ اسلام نافذ کر دو۔ یہ ہماری اپنی مجبوریاں ہیں، یہ ہماری اپنی حکمتیں نہیں کہہ سکتی، ہماری مجبوری ہیں۔ چلو اس کو حکمت بھی اس حوالے سے کہہ دیں کہ یار کچھ نہ ملا کچھ تو ملا نا، لیکن اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ جب بھی موقع ملے گا پورا اسلام نافذ کرنے کا، اس وقت تھوڑا تھوڑا کر کے نافذ کرنا غلط ہوگا، بلکہ پورا ہی نافذ کرنا ہوگا۔ جب بھی موقع ملے گا، موقع کی بھی پھر اپنی تشریح ہوتی ساری، میں ان معاملات میں نہیں پڑھتا، میں کہیں بحث سے دور نہ نکل جاؤں۔ میں تو آج یہاں آپ سے یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام اخلاق نہیں تلوار سے پھیلا تھا، یا تلوار نہیں اخلاق سے پھیلا۔ اس دونوں جملوں کا تھوڑا سا ہم آپریشن کریں، سرجری کریں کہ اس کے اندر سے نکلتا کیا ہے، کیا گن نکلتا ہے۔ تو ایک پہلو سے تو میں نے آپ کے سامنے بات کر لی، اب میں دوسرے پہلو سے آپ کے سامنے بات کرنا چلا ہوں انہی دو جملوں کے متعلق، اسلام کے نزول، نفاذ اور قبول کی روشنی میں۔ دیکھیے، اسلام کا نزول آسمانی ہے۔ اسلام کے نزول میں اللہ نے صرف اپنی طاقت، اپنی قدرت، اپنی قوت استعمال کی، بس اس میں کسی انسان کا کوئی کردار نہیں۔ نزول من جانب اللہ ہے، بس اس میں تو کوئی دو رائے کی گنجائش ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ البتہ اسلام کا جو نفاذ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود سے نافذ نہیں کیا، وہ امتحان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اسلام کے پیروکاروں کو یہ ذمہ داری دے دی ہے کہ اب تم نے جو میں نے اسلام نازل کیا اپنے نبی کے سینے اطہر پر، اب تم نے اس اسلام کو لے کے نظام میں زندگی میں تم نے اس کو اپنے لیے نظام زندگی بنانے لائے، پوری کائنات میں جائے نماز سے جائے اقتدار تک تم نے اس کو نافذ کر لینا۔ اب یہ نفاذ کے جو لفظ ہے، ٹھیک ہے نا جی، جو نفاذ کا لفظ ہے اپنی ساخت اور فطرت کے حوالے سے ہی قوت نافذہ کا تقاضا کرتا ہے، یعنی نفاذ کے لیے ایسی قوت ہونی چاہیے جس کی بنیاد پر حکم نافذ ہو سکے، بغیر قوت کے تو کوئی چیز نافذ ہی نہیں ہو سکتی۔ یعنی نفاذ کا لفظ ہی قوت چاہتا ہے، نفاذ کے لفظ کی ساخت، اس کی جو نیچر ہے، اس کی جو فطرت ہے، وہ قوت چاہتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، کہ بطور دین مملکت میں نافذ کیا جا سکے تو نافذ کے لیے، نفاذ کے لیے قوت درکار ہے۔ بلکہ صرف اسلام ہی نہیں، بلکہ ہر نظام کا نفاذ قوت چاہتا ہے، طاقت چاہتا ہے۔
زور اور بلبوتا چاہتا ہے جس کی بنیاد پر اس کو نافذ کیا جا سکے. یہ پوری دنیا کی تاریخ بھی یہی ہے اور آج کی اس دنیا کا مشاہدہ بھی یہی ہے. جس کا جو زور چل رہا ہے وہ اپنے نظام کو نافذ کر رہا ہے آپ کے سامنے. جس کا زور چل رہا ہے وہ اپنے نظام کو نافذ کر رہا ہے. تو وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دشمن کے مقابلے میں تم نے اپنی قوت تیار رکھنی ہے. اس حکم کی روشنی میں بطور مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قدر قوت طاقت حاصل کریں جس کی بنیاد پر ہم شیطانی اور دجالی نظام حیات کا خاتمہ کرتے ہوئے خدائی نظام کا نفاذ خدا کی دھرتی پر ممکن بنا سکیں. اقامت دین کا فریضہ، اقامت دین کا فریضہ، خدائی دین کا قیام، اس کی ترویج، اس کی اشاعت، اس کو نشر کرنا، اس کی اشاعت کرنا بالعموم قوت و طاقت کے بلبوتے پر ہی ممکن ہوتی ہے. البتہ خدائی دین کو جبری طور پر تلوار کی نوک پر کسی فرد بشر سے قبول نہیں کروایا جا سکتا، کیونکہ صدق دل سے کسی دین کو قبول کرنا رضامندی سے مشروط ہے. بندہ صدق دل سے کسی چیز کو کیسے قبول کرتا ہے؟ رضامندی ہو تو اس کا دل قبول کرتا ہے، رضامندی نہ ہو تو اس کا دل قبول نہیں کرتا. جبکہ اس دین کا بطور نظام زندگی جو نفاذ ہے وہ قوت طاقت اور غلبے سے مشروط ہے. خدا کی بنائی ہوئی کائنات کی یہی طبیعی اور فطری حقیقت ہے. یعنی دل رضامندی چاہتا ہے، اس کا نفاذ قوت چاہتا ہے. یہ اس دنیا کی ایک فطری حقیقت ہے. دل رضامند ہو تو کسی چیز کو دل سے قبول کرتا، ورنہ نہیں کرتا. خدا کے نظام کی حقیقت ہے. اور اس نظام کو نافذ کرنا، قوت ہو تو وہ نافذ ہوتی ہے ایک چیز، قوت نہ ہو تو وہ نافذ نہیں ہوتی. خدا کے نظام کی ایک حقیقت ہے، ایک فطری حقیقت ہے. اسلام نے اسی حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے دین کو بطور نظام نافذ کرنے میں قوت کو، طاقت کو، زور کو، جبر کو، تلوار کو ملحوظ رکھا ہے کہ حاکمیت صرف خدا کا حق ہے بس. اور اسلام کو بطور دین قبول کرنے میں فرد کی رضامندی کو پیش نظر رکھا ہے. زور، زبردستی، جبر و اکراہ سے نہ صرف گریز کیا ہے بلکہ علل اعلان اس کا انکار کیا ہے. کیونکہ یہی انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ قبولیت کا تعلق رضامندی سے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس میں رضامندی رکھی ہے. اور یہی جو اللہ تعالیٰ نے رضامندی کو پیش نظر رکھتے ہوئے بندے کو عارضی اختیار دیا ہے، یہی تو بندے کا امتحان ہے اللہ کی طرف سے. اور ویسے بھی اسلام کبھی نہیں چاہتا کہ جبری طور پر کسی کو مسلمان کروا کر اپنے ہی خلاف منافقین کی فوج ظفر موج اپنے ہی گھر میں کھڑی کر دے. کیونکہ کسی کو اگر جبری مسلمان کروایا جائے گا تو جبری مسلمان کبھی بھی اسلام کا وفادار نہیں ہو سکتا. اور ویسے بھی جبری مسلمان کسی کو بنایا ہی نہیں جا سکتا. جبر کر کے کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ اسلام کہتے ہی اس کو ہیں کہ اسلام سب سے پہلے دل قبول کرتا ہے. جب آپ جبر سے اسلام نافذ کریں، کیا کہتے ہیں، اسلام قبول کروائیں گے، وہ تو زبان سے کرے گا، دل سے نہیں کرے گا، تو وہ تو مسلمان ہی نہیں. تو جبری طور پر تو کسی کو اسلام قبول کروا کے خدا کی نگاہ میں اس کو مسلمان ظاہر کروایا ہی نہیں جا سکتا. ٹھیک نا جی. اس تمام تر وضاحت سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کے پھیلاؤ میں، اسلام کی وسعت میں، اسلام کی اشاعت میں، اسلام کی اقامت میں تلوار کا کردار مسلم اور تسلیم شدہ ہے. اور ہر نظام زندگی میں یہ ہوتا ہے. انشاءاللہ آگے جا کے تھوڑی سی تفصیل مزید کروں گا. مگر اسلام کو بطور دین کسی فرد سے قبول کروانے میں تلوار کا کوئی کردار نہیں، بلکہ یہاں تلوار کا استعمال ہی غلط ہے، خلاف فطرت ہے، خلاف حقیقت ہے. لہذا اسلام اخلاق سے نہیں تلوار سے پھیلا، بالکل غلط ہے. اگر تھوڑا سا نیچے اتر کے دیکھ لیں تو چلو ہم کہہ دیتے ہیں بالکل غلط بھی ہے، بالکل درست بھی ہے. بالکل درست ہے دو شرطوں کے ساتھ. یعنی اسلام اخلاق نہیں تلوار سے پھیلا. ہم تو غلط ہی کہتے ہیں نا
چلو جی مان لیتے ہیں بالکل درست ہے تو 2 شرطوں کے ساتھ. اسلام اخلاق نہیں تلوار سے پھیلا، بالکل درست ہے 2 شرطوں کے ساتھ. ایک شرط یہ ہے کہ اتنا ہی سمجھا جائے کہ اسلام کے نفاذ میں مملکت کی سطح پر اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر تلوار کا دخل ہے، تو اخلاق نہیں تلوار سے پھیلا. ایک شرط. دوسری یہ کہ تلوار کو اخلاق سے باہر نہ نکالا جائے. 2 شرطیں. یہ 2 شرطیں مکمل ہوتی ہیں یہ جملہ درست ہوتا ہے، لیکن 2 شرطیں مکمل ہوں تو جملے کی ساخت کیسے صحیح رہے گی؟ آپ خود ہی بتا دیں. یعنی اس جملے کو درست کرنے کے لیے 2 شرطیں ماننی پڑتی ہیں. 2 شرطیں مان لیں تو جملہ اپنی شکل پہ نہیں رہتا. اور جملہ بالکل غلط ہے کس شرط کے ساتھ؟ یہ بالکل غلط بھی ہے. کیوں؟ اسلام کو تلوار کے زور پر قبول کروائی نہیں جا سکتا تلوار کے نوٹ پر، کیونکہ جبری مسلمان کو تو مسلمان کہتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور اس لیے بھی غلط ہے کہ اس میں لکھا ہوا کہ بھائی اخلاق نہیں تلوار سے پھیلا، تو اس تلوار کو اخلاق سے باہر نکال دیا گیا، جبکہ اسلام کے اندر جو تلوار چلتی ہے وہ اخلاق سے باہر نہیں ہوتی، اخلاق کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہوتی ہے. تو یہاں کہنے کا صرف مطلب یہ ہے کہ اسلام اخلاق سے نہیں تلوار سے پھیلا کا جملہ، یا تلوار نہیں اخلاق سے پھیلا کا جملہ جاہلیت کا، جہالت کا کے علاوہ، جاہلیت اور جہالت کے علاوہ ذو معنی بھی ہے، بے معنی بھی ہے. اس کا جو اسلام اخلاق نہیں تلوار سے پھیلا، اس کا غلط مفہوم تو غلط ہی ہے، اس کا درست مفہوم بھی غلط ہے، کیونکہ درست مفہوم کا ادراک کون کر سکے گا؟ تو جو اس کا جواب ہے اسلام تلوار نہیں اخلاق سے پھیلا، وہ بھی غلط ہے، کیونکہ تلوار نہیں اخلاق سے پھیلا. اس سے بھی تو یہی ثابت ہوتا ہے نا کہ تلوار اور اخلاق میں تضاد آ گیا. تو یہ دونوں جملے اسلام کے نزول، نفاذ اور قبول کی روشنی میں بھی غلط ہوتے ہیں. اسلام کے نفوذ میں صرف اللہ کی طاقت استعمال ہوتی ہے. کوئی مانے نہ مانے اللہ اپنے حکم کو نازل کرتا ہے، جبرن کرتا ہے، قوتاً کرتا ہے، اپنے طاقت کے زور پر، اپنے بلبوتے پر اسلام کو اللہ نے نازل کیا. کوئی انسان مانے نہ مانے، کسی کے دل میں کتنی ہی آگ کیوں نہ لگے، نازل ہو گیا. اس کا نفاذ کوئی مانے نہ مانے، جب قوت حاصل ہوگی تو مملکت کی سطح پر اس کا نفاذ ہو کے رہے گا، چاہے اکثریت میں کافر کیوں نہ ہو. ہاں، کافروں سے زبردستی قبول نہیں کروایا جائے گا. نفاذ کے لیے تلوار اٹھے گی، قبول کے لیے تلوار نہیں اٹھے گی. قبول کے لیے رضامندی شرط ہے. تو اخلاق نہیں تلوار سے پھیلا یہ بھی غلط، تلوار نہیں اخلاق سے پھیلا یہ بھی غلط، دونوں غلط. آپ سنتے جائیں گے ان دونوں جملوں کی خباثت کہ دونوں جملوں میں کہیں حماقت ہے، کہیں خباثت ہے، کہیں شرارت ہے، واضح سے واضح ہوتی چلی جائے گی. تو خواتین و حضرات، اب تیسرے پہلو کی طرف چلتے ہیں. انہی دونوں جملوں کی ذرا سرجری کرتے ہیں ایک اور پہلو سے. وہ پہلو ہے اصول اشاعت اسلام، کہ جو اسلام کی اشاعت ہوتی ہے، اس کا پھیلاؤ ہوتا ہے، اس کے اصول کیا ہیں. مختصر ترین اصول آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مشرکین عرب کے بالکل برعکس، کیونکہ مشرکین عرب کے لیے تلوار ہے یا اسلام ہے، بس یہ ان کی خصوصیت ہے کہ عرب کے جو مشرکین ہیں، جزیرے عرب میں شرک برداشت نہیں ہوگا. عرب کے جو مشرکین ہیں ان کے لیے یا تلوار ہے یا اسلام ہے، غلامیت نہیں ہے وہاں. مشرکین عرب کے برعکس عام کفار کے لیے اصول اسلام یہ ہے کہ اولین مرحلے میں انہیں اسلام کی دعوت دی جائے گی. اگر اسلام کی دعوت قبول کریں فبیہا، بہت اچھی بات. نہیں تو پھر انہیں کہا جائے گا رکاوٹ نہ بنو، پیچھے ہٹ جاؤ، ہماری ماتحتی میں آ جاؤ، جزیہ دے دو. جزیہ ٹیکس ہوتا، جزیہ اصل میں جزا سے ہے. جزیہ جزا سے، جزا بدلے کو کہتے ہیں. چونکہ تم لوگ اپنے کفر کی وجہ سے، تم لوگوں میں وہ لوگ جو کافر ہیں، آزاد ہیں اور عاقل ہیں، بالغ ہیں، اپنے کفر کی وجہ سے، اور وہ اسلام کے خلاف لڑائی لڑنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو اپنے کفر کی وجہ سے چونکہ تم قتل کے مستحق ہو چکے ہو، چلیں تمہیں قتل نہیں کرتے، اس کے بدلے میں تم جزیہ دے دو. اگر وہ جزیہ بھی قبول نہ کریں، رکاوٹ بنے، تو پھر تلوار اٹھتی ہے. یہ ہے اسلام کا طریقہ. سب سے پہلے انہیں دعوت دی جاتی ہے، اگر وہ مسلمان بن جائیں ٹھیک، نہیں تو انہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ تم
جزیہ دینا قبول کر لو، جزیہ بھی نہیں دیتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں، تو رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اسلام کی تلوار اٹھتی ہے۔ تو اب یہ جو آپ کے سامنے میں نے اصول رکھ دیے، اصول اشاعت اسلام، اس کی روشنی میں بھی اسلام اخلاق نہیں تلوار سے پھیلا، اس کی حقیقت بھی ظاہر باہر ہو جاتی ہے کہ یہ کتنا خبیث جملہ ہے۔ اور بالکل اسی طرح اسلام تلوار نہیں اخلاق سے پھیلا، اس کا بودا پن بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر کتنا بودا پن ہے۔ تلوار اپنا کردار تو رکھتی ہے، دعوت کے لیے جب رکاوٹ کھڑی ہوتی ہے نا تو پھر تلوار نیام سے نکلتی ہے اور دعوت کی رکاوٹوں کو دور کرتے دعوت کو دعوت دیتی، آ جاؤ اب اپنا کردار ادا کرو۔ تو اس لحاظ سے تو پھر تلوار کا کردار بھی ہے اشاعت اسلام میں، ٹھیک ہے۔ تو اسلام، اصول اشاعت اسلام، اسلام کی اشاعت کے جو اصول ہیں ان کی روشنی میں بھی اسلام اخلاق نہیں تلوار سے پھیلا کا بیانیہ بھی غلط ہے، اور اسلام تلوار نہیں اخلاق سے پھیلا کا جوابی بیانیہ بھی غلط ہے۔ خواتین و حضرات، اب ہم چلتے ہیں انہی دو جملوں کو ایک اور نظر سے دیکھتے ہیں، وہ انسانی مزاج کی روشنی میں دیکھتے ہیں، انسانی طبیعت جو ہے، انسان کا مزاج اور جو اس کی طبیعت ہے، جو اس کی نیچر ہے، اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں ان دونوں جملوں کو، اسلام اخلاق نہیں تلوار سے پھیلا، یا جو جوابی بیانیہ ہے کہ اسلام تلوار نہیں اخلاق سے پھیلا۔ دراصل حقیقت فہمی کسی بات کو سمجھنے میں اور دور اندیش ہونے میں جو انسانی طبیعتیں ہیں وہ بہت متعدد اور مختلف واقع ہوئی ہیں۔ انتہائی سلیم الفطرت طبیعتیں، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت ہے، انتہائی سلیم الفطرت طبیعتیں دلائل اور سیرت سے متاثر ہوتی ہیں اور حقیقت کے لیے سب کچھ لٹانے کھپانے پر آمادہ ہو جاتی ہیں۔ انہیں سچائی کو پانے کے لیے معجزات کی ضرورت نہیں ہوتی، دلائل کافی ہوتے ہیں۔ معجزہ بھی ایک دلیل ہی ہے، لیکن معجزات کی ضرورت نہیں ہوتی، دیگر دلائل ان کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک طبیعت ہوئی۔ کچھ طبیعتیں معجزات سے متاثر ہو کر اسلام کی حقانیت کی طرف مائل ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ انسان کے مختلف مزاج ہیں، اس کی طبیعتیں۔ کچھ طبیعتیں صاحب سیرت کے روبرو ہتھیار ڈال دیتی ہیں، کچھ طبیعتیں صاحب سیرت کے روبرو ہتھیار ڈال دیتی ہیں کہ جب نبی دعویٰ کرتا ہے نبوت کا اور تعلیمات پیش کرتا ہے تو نبی کی سیرت کو دیکھ کر لوگ ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ کچھ طبیعتیں ماحول اور گرد و پیش سے اثر کو قبول کر کے اسلام کی طرف مائل ہو جاتی ہیں۔ غلط ماحول میں حقانی کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتی غلط ماحول میں، مگر درست اور آئیڈیل ماحول میں گرد و پیش سے متاثر ہو کر حق و باطل کے موضوع پر توجہ دیتی ہیں اور یوں اسلام کی طرف مائل ہو جاتی ہیں۔ کچھ طبیعتیں رد عمل کے خوف سے اسلام کی طرف مائل نہیں ہوتی، لیکن بے خوف اور پرامن ماحول میں اسلام کی حقانیت کو سینے سے لگا لیتی ہیں۔ کچھ طبیعتیں تہذیب و تمدن کے غبار آلود ماحول میں اسلام کا سانس لینے کو تیار نہیں ہوتی، لیکن موسم کے بے غبار ہوتے ہی اسلامی تہذیب و تمدن کی پناہگاہ میں پناہ لے لیتی ہیں۔ کچھ طبیعتیں سیاسی غلبے سے بہت متاثر ہوتی ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ سیاسی غلبہ فکری غلبے کی راہ ہموار کر دیتا ہے اور فکری غلبہ سیاسی غلبے کی راہ ہموار کر دیتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو اس طرح کراس کرتے ہیں جیسے ایمان اور اسلام ہے۔ ایمان اندر ہوتا ہے، بھرپور ہو تو باہر چھلکتا ہے، اسلام باہر ہوتا ہے، بھرپور ہو تو دل کے اندر انجیکٹ ہو جاتا ہے، بالکل اس طرح، ٹھیک ہے۔ باہر کیف فکری اقتدار ہو یا سیاسی اقتدار، دونوں اپنے اثرات معاشرے پر نقش کیے بغیر نہیں چھوڑتے۔ کچھ طبیعتیں دعوت حق کو محبت اور پیار سے سمجھتی ہیں، اور کچھ طبیعتیں اسلام کی قولی تعلیمات کو، جو اسلام کہتا ہے قولی تعلیمات کو جائے نماز سے جائے اقتدار تک عملی شکل میں ڈالے جانے کے بعد مشاہدہ کر کے پھر اسلام سے متاثر ہوتی ہیں۔ جب تک اسلام کو اقتدار حاصل نہ ہو، اسلام صرف کہتا رہتا ہے
تو وہ اس سے متاثر نہیں ہوتی. لیکن جو اسلام کہتا ہے اس کو جو کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو کچھ طبیعتیں دیکھتی ہیں کہ اسلام جو کہہ رہا تھا وہ کر بھی رہا ہے, اہل اسلام جو کہہ رہے تھے وہ کر بھی رہے ہیں, پھر وہ متاثر ہوتے ہیں, اسلام کو قبول کر لیتے ہیں. کچھ طبیعتیں داعی کی وجاہت, ہیبت اور اثر سے مرغوب ہو جاتی ہیں. جیسے ایک بچہ ہے, ایک بچہ پیار سے سمجھتا, دوسرا بچہ استاذ یا تعلیق کے روب و دبدبے سے سیدھا ہو جاتا, تیسرا بچہ پیار نہیں مار سے سمجھتا, چوتھا بچہ تیسرے بچے کو دیکھ کر اوقات میں آ جاتا ہے, یار اس کو مار پڑی ہے میری بھی خیر نہیں, وہ خود ہی اوقات میں آ جاتا ہے. اور پانچواں بچہ اس بچے کے انجام سے متاثر ہو کر خود بخود سدھر جاتا ہے جو استاد کی بے ادبی اور ناشکری کی وجہ سے علم کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے اور ہر چیز سے پیدل ہو جاتا ہے, معاشرے میں دھکے کھانے لگتا ہے. تو چوتھا بچہ اس پانچویں بچے کے انجام کو دیکھ کر سیدھا ہو جاتا ہے. اکثر بچے کلاس کے درست یا غلط ماحول سے متاثر ہو کر اپنی راہ کا انتخاب کر لیتے ہیں. قدرت نے ان تمام طبیعتوں کا خیال کرتے ہوئے, مزاجوں کا خیال کرتے ہوئے صرف دعوت و تبلیغ سے بھی کام نہیں لیا, صرف دعوت و تبلیغ سے بھی کام نہیں لیا, صرف تلوار سے بھی کام نہیں لیا تھا, بلکہ جو کام جس کا تھا وہی لیا. اس دعوت کے ذریعے پیار سے بھی سمجھایا اور برے انجام سے خوفزدہ کر کے بھی سمجھایا. دعوت کے اندر پیار بھی ہے اور برے انجام سے خوفزدہ کرنا بھی ہے, ٹھیک ہے. اور تلوار کے ذریعے پوری فضا کو گرد و غبار سے پاک صاف کر کے حق کو سمجھنے کی نسبت تمام رکاوٹوں کو دور کر کے بغیر کسی زور اور زبردستی کے اسلام کو گلے لگانے کے تمام مواقع فراہم کر دیے. یعنی قدرت نے تمام طبیعتوں کا خیال رکھا, صرف دعوت و تبلیغ سے بھی کام نہیں لیا, صرف تلوار سے بھی کام نہیں لیا, جو جس کا کام تھا اس سے وہی کام لیا. دعوت کے ذریعے پیار سے بھی سمجھایا, دعوت کے ذریعے برے انجام سے خوفزدہ کر کے بھی سمجھایا, اور تلوار کے ذریعے پوری فضا کو گرد و غبار سے صاف کر کے حق کو سمجھنے کی نسبت تمام رکاوٹوں کو دور کر کے بخوشی اسلام کو گلے لگانے کے مواقع فراہم کر کے بھی سمجھایا. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. ایسے میں اسلام اخلاق سے نہیں تلوار سے پھیلا, کتنا غلط ہے. اور ایسے میں تلوار نہیں اخلاق سے پھیلا, یہ بھی کتنا غلط ہے. خود ہی آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے نا. تلوار کا اپنا کردار ہے اور اخلاق کا اپنا کردار. سنتے جائیے, بات مزید کھلتی نکھرتی اور ستھرتی چلی جائے گی.